سیراکیوز نیو یارک کے اندرون شہر اس محلے میں اگر آپ سر اٹھا کر دیکھیں تو سرخ اینٹوں سے بنی اس عمارت کے کلس کے مینار پر چاند افق تکتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسجد جو پہلے ہولی ٹرینٹی چرچ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوں تو لکڑی پر کندہ آیات یہاں آنے والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیواریں پچھلے 100 برس سے قرآن کی آواز سننے کے انتظار میں تھیں۔ یوسف سول جو چرچ سے مسجد تک کے اس سفر میں شروع سے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ چرچ میں اذان گونجے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگ پریشان اور ناراض تھے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، ان کو بھی مجھ پہ غصہ تھا۔ کمیونٹی نے مجھے امریکی ہونے کی وجہ سے بات چیت کے لیے آگے کر دیا تھا۔ ماضی کا یہ چرچ علاقے کے مکینوں کی زندگیوں کا اہم حصہ تھا۔ وہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں ان کی شادیاں ہوئیں اور یہیں ان کے اپنے دفن تھے۔ تو یوسف سول کہتے ہیں کہ ان کا رد عمل قابل فہم تھا۔ ہم نے ہر کسی کو خوش آمدید کہا، انہیں کھانے پر بلا کر ان سے بات کی، یہاں تک کہ وہ اس چرچ کے مسجد بننے سے متعلق مطمئن ہو گئے۔ چرچ کیتھولک ڈائسس کی ملکیت تھا جو چاہتے تھے کہ خدا کے گھر میں خدا کی ہی عبادت ہو، اور یوں جبکہ دوسرے اس پراپرٹی کی 3 گنی قیمت دینے تیار تھے، یہ چرچ مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے کافی کم پیسوں میں بیچ دیا گیا۔ اور پھر اس عمارت کی بحالی کا کام شروع ہوا جس کے لیے سیراکیوز یونیورسٹی کے آرکیٹیکٹ کو لیا گیا جن کا بچپن اسلامی ممالک میں گزرا تھا۔ اندر آتے ہی انہوں نے کہا یہ چرچ نہیں بلکہ مسجد ہے۔ اس کی وجہ عمارت میں موجود محرابیں اور دیواروں اور ستونوں پر کسی قسم کی مجسمہ سازی کا نہ ہونا تھا۔ کلیسے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اس سفر میں اس کے باہر موجود 10 بڑے کراسز کو ہٹایا گیا ہے جن کی جگہ اب 2 ہلال نظر آتے ہیں، اور یہاں اندر ان چھتوں پر بنے 10,000 کراسز پر رنگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جا بجا اس مسجد میں اب بھی عیسائیت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مثلا رنگین شیشوں کی تصویروں والی یہ کھڑکیاں جن پر اب پردے پڑے ہیں، اور یہ آرگن جو اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ So we still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here. بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس مسجد کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہاں مردوں اور خواتین کے لیے الگ حصے نہیں، اور اس مسجد کا کوئی نامزد امام یا مؤذن نہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ سجاد سمیر کو اس مسجد میں مختلف رنگ و نسل کے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی اذان نہیں دی تھی اور خود ہی پریکٹس کیا کرتا تھا، تو پھر یہاں سب نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے اذان دینا شروع کر دی۔ اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے زیادہ لوگ پناہ گزین ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، اور ان میں تقریباً 70% مسلمان ہیں۔ تو سفیدہ سے پوچھو کہ سفیدہ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر؟ یہ مسجد نہ صرف اس علاقے کے مسلمانوں بلکہ غیر مسلمان امریکیوں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنی ہے۔ فوڈ پینٹری سب کے لیے ہے، یہ پکنک اور دوسری سرگرمیاں، تو یہ بہت اچھی کمیونٹی پارٹنرز ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یوسف کہتے ہیں اس کے برخلاف کہ لوگ امریکہ کے بارے میں جو سوچتے یا رائے رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ ناقابل یقین حد تک دوسری قومیتوں کے لوگوں کو کھلے دل سے اپناتے ہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، سیراکیوز، نیو یارک۔